الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر وبعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقال الله جل وعلا وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين صدق اللہ العظیم۔ جن لوگوں نے بھی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے وہ حضرات جانتے ہیں کہ حق اور باطل کے درمیان جو کانفلکٹ اور جو کشمکش ہم دیکھ رہے ہیں وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ حق اور باطل کے درمیان ٹکراؤ، تصادم یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اور ان کی تخلیق فرمائی تو اللہ رب العالمین نے سب کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تعظیماً جھک جائیں، لیکن ابلیس نے انکار کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ابلیس نے انکار کیا اللہ کے حکم کا، اس نے تکبر اختیار کیا اور کہا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں تو ان سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور انہیں تو مٹی سے بنایا ہے، میں ان کے سامنے کیسے جھک جاؤں، ان کے تابع کیسے ہو جاؤں۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب حق اور باطل کے درمیان کی کشمکش کی ابتدا ہو گئی، اس کانفلکٹ کی ابتدا ہو گئی۔ ابلیس نے اسی وقت اللہ رب العالمین سے کہا لأغوینہم اجمعین، میں آدم اور ان کی اولاد کے تمام افراد کو، تمام اولاد کو بہکا دوں گا، گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے آپ کے مخلص بندوں کے۔ تو حق اور باطل کے درمیان کی لڑائی کوئی نئی لڑائی نہیں ہے، حق اور باطل کی لڑائی ایک قدیم لڑائی ہے، پرانی لڑائی ہے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا جو سلسلہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں جاری کیا وہ اہل حق کی نمائندگی کے لیے کیا، کہ یہ وہ حضرات ہوں گے جو اہل حق کی قیادت کرتے ہوئے باطل اور اہل باطل کا مقابلہ کریں گے۔ اور تاریخ گواہ ہے جب جب میدان میں اہل حق نہیں اترے، یا یہ کہ اتر تو گئے لیکن انہوں نے باطل کو میدان میں موجود نہیں سمجھا، یا یہ سمجھا کہ میدان باطل سے خالی ہے، تب باطل اپنی جڑیں مضبوط کرتا چلا گیا۔ اور آپ قرآن کریم کو جب آپ دیکھیں اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات کو پڑھیں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے نظام کو انہی اصولوں پر استوار کیا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان ٹکراؤ اور کشمکش اور کانفلکٹ ہوتا رہنا ہے، اور وقتی طور پہ عموماً باطل کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، وقتی طور پہ غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ بڑے بڑے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے جنہیں اللہ نے اولو العزم کہا، اولو العزم من الرسل، پکے عزم والے۔ ان حضرات کے سامنے بھی حالات ایسے آئے کہ وقتی طور پر محسوس ہونے لگا کہ باطل کو غلبہ مل رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک انہوں نے دعوت کا کام کیا، لیکن چند حضرات ہی تھے جو ان پر ایمان لائے۔ وقتی طور پہ باطل کو غلبہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام، ان کی قوم نے ان کا انکار کیا، ماننے والے بالکل تھوڑے تھے، شہر کو چھوڑ کر جانا پڑا، وقتی طور پہ باطل کو غلبہ ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں اپنا گھر چھوڑ دینا پڑا، جنہیں اپنا شہر چھوڑ دینا پڑا، جنہیں اپنا ملک چھوڑ دینا پڑا، وقتی طور پہ لگا کہ باطل غالب آ رہا ہے۔ اور آپ آ جائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، تمام اولو العزم انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ یہی معاملہ رہا۔ جن حضرات نے، جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، ان حضرات کا گمان یہ ہے کہ انہوں نے حقیقت میں حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم غالب آ گئے، لیکن حقیقت کیا ہے پوری دنیا پر اس وقت واضح ہوگی
عملی طور پہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکۃ المکرمہ میں اس طرح گزارے کہ بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مغلوب رہے، طرح طرح کی تکلیفوں کو جھیلنا پڑا، مشقتوں کو جھیلنا پڑا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو کس طریقے سے شہید کیا گیا، کس بے دردی کے ساتھ، ہم سب جانتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کس طریقے سے تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر شدید دھوپ میں، سخت گرمی میں، بھاری چٹان کے بوجھ کو برداشت انہیں کرنا پڑا، اور پھر اس بھاری چٹان کے بوجھ کے ساتھ ساتھ کوڑوں کی تکلیف کو برداشت کرنا پڑا۔ یہ ساری چیزیں ہوئیں، بظاہر لگا کہ باطل غالب آ رہا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ جب بسا اوقات ایسے حالات آتے ہیں کہ مومنین جو اہل حق ہیں ایسی آزمائش سے گزرتے ہیں کہ مومنین بھی اور انبیاء تک یہ کہہ دیتے ہیں متی نصر اللہ، آخر اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ نظام ہے اللہ کا، یہ سنت ہے اللہ کی کہ وقتی طور پہ باطل کو غلبہ ملتا ہے، لیکن آخری انجام جو ہونا ہے وہ تو مومنین کے حق میں ہونا ہے۔ آخری انجام جو ہونا ہے وہ مومنین کے حق میں ہونا ہے۔ غلبہ، فتح و نصرت بالآخر مومنین کو مل رہا ہے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ یہ دین تمام نظاموں پر غالب آ جائے، یہ دین تمام نظاموں پر غالب آ جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کفار ناپسند کرتے ہوں، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ شرک کرنے والے ناپسند کرتے رہے، اس دین کو غلبہ اور فتح و نصرت ہر حال میں ملنا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن حق اور باطل کے اس ٹکراؤ میں بندوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ حق کی نصرت، حق کی مدد، حق کو فتح تو ملنا ہے، لیکن اب وہ افراد کون ہوں گے، وہ لوگ کون ہوں گے جو اس حق کا ساتھ دینے والے ہوں گے، یہ اصل امتحان ہے، یہ اصل امتحان ہے۔ اسی لیے حضرت امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علیک بطریق الحق ولا تستوحش بقلۃ السالکین، تم پر لازم ہے کہ حق کے راستے کو اختیار کرو اور اس راستے کے خالی ہونے کی وجہ سے یا لوگوں کی قلت کی وجہ سے اس راستے سے وحشت نہ کرو، وحشت میں نہ پڑ جاؤ۔ تم جب حق کے راستے میں چلو گے تو وہاں تمہیں آس پاس لوگ بہت تھوڑے نظر آئیں گے۔ تنہائی میں اگر آپ رات میں کسی ایسے راستے سے گزریں جہاں لوگ نہیں ہیں، آپ تنہا ہیں یا 2-4 ہی افراد ہیں، تو ایک وحشت محسوس ہوتی ہے اس راستے میں۔ تو یہی معاملہ حق کے راستے کا ہے کہ یہاں آپ کو اس راستے پہ چلنے والوں کی تعداد بہت تھوڑی ملے گی، بہت کم ملے گی۔ اور اس کے مقابلے میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایاک وطریق الباطل ولا تغتر بکثرت السالکین، اور تم پر لازم ہے کہ تم باطل کے راستے سے اپنے آپ کو دور رکھو اور اس راستے میں کثرت سے، لوگوں کی کثرت سے دھوکے میں نہ پڑ جاؤ۔ اس راستے میں لوگ کثرت سے پائے جائیں گے، لوگ باطل کی طرف جا رہے ہیں، ایسا کیوں؟ باطل کی طرف لوگ کثرت سے آگے بڑھ رہے ہیں، حق کے راستے میں قلت کے ساتھ، ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، انہیں جنت بھی دکھایا اور جہنم کو بھی دکھایا، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، یہ جنت ایسی جگہ ہے کہ یہاں کون نہیں آنا چاہے گا، اور جہنم ایسی جگہ ہے کہ یہاں کون آنا چاہے گا۔ اللہ نے انہیں کہا کہ دوبارہ جائیے، اب جنت کے راستے کو دیکھیے اور جہنم کے راستے کو دیکھیے۔ حضرت جبریل نے جب دونوں کے راستے کو دیکھا تو اللہ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جنت کون جا پائے گا؟ اور جب جہنم کے راستے کو دیکھا تو اللہ سے کہا کہ یا اللہ، جہنم سے کون بچ پائے گا؟ کیوں؟ کیونکہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ جنت کو تکلیف دہ چیزوں سے، ناپسندیدہ چیزوں سے، ایسی چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے اس کے راستے کو جو چیزیں انسانی طبیعت پر بار بنتی ہیں، اور جہنم کے راستے کو شہوات سے، ڈیزائر سے گھیر دیا گیا ہے۔
تو جو لوگ ڈیزائرز کی طرف مائل ہوتے ہیں ان کی تعداد فطری طور پہ زیادہ ہوگی، اور جو حضرات اپنے ڈیزائرز کو، اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیں اور اس حق کے راستے میں ہر طرح کی تکلیفوں کو جھیل لیں، اللہ کے لیے جنت حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی تکلیف دہ چیزوں کو وہ برداشت کر لیں، ان کی تعداد کم ہوگی۔ اور یہ چیز ہمیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ماننے والوں میں بھرپور نظر آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 13 سال تک مکۃ المکرمہ میں صحابہ کرام کی تربیت کی، ایک ٹریننگ سے انہیں گزارا، ان کی بھرپور تربیت ہوئی، ایمان کی تربیت، علمی اعتبار سے تربیت، فکری اعتبار سے تربیت، جسمانی اعتبار سے تربیت۔ مکۃ المکرمہ کی زندگی میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی اپنے دشمن پر، باطل سے عملی طور پہ لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ نے حکم دیا تھا اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، صبر کرو، صبر پر قائم رہو اور ایمان مضبوط کرتے چلو۔ اسی لیے سنن نسائی کی روایت ہے کہ صحابی رسول فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، یا تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن، او کما قال، کہ ہم نے قرآن کریم کے علم سے پہلے ایمان کو سیکھا ہے، پہلے ایمان کو سیکھا پھر قرآن کو سیکھا۔ یعنی 13 سالہ زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانی کیفیت کو مضبوط کرنے کی طرف توجہ دی۔ اب آپ جو واقعات سنتے پڑھتے آئے ہیں کہ صحابہ کرام کس کس طرح کی آزمائشوں سے گزرے، اور ان آزمائشوں سے گزرنے کے باوجود وہ کفریہ کلمات کہنے تک پر راضی نہیں ہوتے تھے۔ حضرت بلال کو مارا جا رہا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے، کئی صحابہ ایسے ہیں جن کو گرم کوئلے پر لٹا دیا گیا، یہاں تک کہ جسم کی چربی تک پگھل گئی، صرف یہ کہنے کے لیے بھئی یہ کہو کہ کفریہ کلمات اپنی زبان سے نکالو، ہمارے بتوں کی تعظیم کرو۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ نہیں کیا۔ آخر کیا چیز تھی وہ ان کے دلوں میں جو اتنی سخت آزمائشوں کو بھی انہوں نے آسانی سے جھیل لیا؟ یہ وہی ایمان تھا، یہ وہی ایمانی کیفیت تھی، اور حق کے راستے پر استقامت کے ساتھ جمنا تھا۔ انہوں نے اپنی منزل کو پہچان لیا تھا، انہوں نے اس زندگی کے کانسیپٹ کو پہچان لیا تھا، وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ تکلیف وقتی تکلیف ہے، اور یہ جو راحت مشرکین کو مل رہی ہے یہ بھی وقتی راحت ہے۔ اصل فیصلہ اور دائمی راحت اور دائمی آرام تو ان افراد کو ہی ملنا ہے جو حق کے راستے میں ہر طرح کی تکلیف کو جھیلنے کے لیے تیار ہوں۔ صحابہ کرام نے جھیلا، اور پھر اسی ایمانی کیفیت کا نتیجہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے غیب سے ان حضرات کی مدد فرمائی۔ بدر کی جنگ کب ہوئی ہے؟ سن 2 ہجری میں۔ جنگ، سب سے بڑی جنگ جن میں عملی طور پر ٹکراؤ ہوا، سب سے پہلی جنگ اسلام کی جنگ بدر، یہ کب ہوئی ہے؟ نبوت کے 15 سال کے بعد۔ کیا اللہ چاہتا تو مکۃ المکرمہ میں ہی یہ جنگ نہیں کروا سکتا تھا؟ کروا سکتا تھا۔ تعداد کون سے بڑھ گئے تھے خاص بدر میں؟ 313 ہی تھے نا۔ یہ کہا جاتا کہ بھئی مدینے میں آپ 313 تیار کریں، مکے میں تیار کریں 313 اور لڑیں، مقابلہ کریں۔ کیا اس کی اجازت دی گئی؟ نہیں دی گئی۔ کیوں؟ بہت ممکن تھا کہ مکۃ المکرمہ میں 313 نہیں 3013 ہو جاتے، لیکن اگر انہیں اس ٹریننگ کے مرحلے سے نہیں گزارا جاتا تو وہ افراد نہیں ہوتے، وہ کوالٹی والے افراد نہیں ہوتے جو کوالٹیز اللہ کو مطلوب ہیں، جو صفات اللہ کو مطلوب ہیں۔ اب جب اس 13 سالہ تربیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ کرام گزرے، تب جا کر 313 ایسے تیار ہو گئے جو اپنی 3 گنا زیادہ تعداد پر غالب آ گئے، بغیر زیادہ ہتھیار کے، بغیر زیادہ اسباب کے، تعداد کی قلت کے باوجود یہ غالب آئے۔ یہ حق اور باطل کا معرکہ جو ہے نا، یہ اتنی آسانی سے نہیں جیتا جا سکتا، اور جیتنا بہت مشکل بھی نہیں ہے، اتنا آسان بھی نہیں ہے جتنا ہم سمجھ لیتے ہیں، اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے جتنا باطل ہمارے سامنے بنا کر دکھاتا ہے۔ اس معرکے کو جیتنے کا طریقہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے۔ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ۔ مومنین مرد اور مومنین عورتیں آپس میں رشتہ دار ہیں، آپس میں دوست ہیں، آپس میں رشتہ دار ہیں، دوست ہیں،
یہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے منکرات سے روکتے ہیں، یہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت ہو۔ اللہ نے اس آیت میں دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا، ایک یہ کہ مومنین اور مومنات آپس میں رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، یعنی مومنین پر اللہ رحمت اس وقت کرے گا جب مومن آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں گے، آپس میں مومنین بھائی بھائی بن کر رہیں گے، اتحاد کے ساتھ رہیں گے، فرقہ واریت میں نہیں پڑیں گے، امت میں کے شیرازے کو منتشر نہیں کریں گے، بلکہ امت کو جوڑنے کی کوشش کریں گے، اولیاء بنیں گے ایک دوسرے کے، سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ یہ دو چیزیں اگر مومنین کے اندر پائی گئی تو اللہ کی نصرت یقینی ہے۔ اسی کو سورۃ الانفال میں اللہ نے دوسرے الفاظ میں بیان کیا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں لڑائی نہ کرو، آپس میں جھگڑے نہ کرو، یعنی اطاعت کامل اور مکمل اتحاد، یہ دو چیزیں اگر تمہارے اندر پائی جا رہی ہیں تو پھر اللہ کی مدد ہے۔ اور اگر تم آپس میں لڑائی میں پڑ جاؤ گے، آپس میں لڑو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، تم بزدل پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے، تم باطل کے سامنے ٹک نہیں پاؤ گے، باوجود اس کے کہ حق تمہارے ساتھ ہوگا، لیکن اللہ کی نصرت کے اب تک مستحق نہیں ہو پاؤ گے جب تک تم ان دونوں چیزوں کو اختیار نہ کر لو۔ متحد ہو گئے، اطاعت نہیں ہے، اس چیز کو یاد رکھیے گا۔ بہت سے لبرل سیکولر آپ کو اسی دھوکے میں مبتلا کرتے ہیں، وہ اتحاد کا نعرہ تو لگائیں گے لیکن اطاعت رسول کا نعرہ نہیں لگائیں گے۔ متحد ہو جاؤ، NRC کے ٹائم پہ کیا ہوا؟ سارے متحد ہو گئے، اتنے متحد ہو گئے ماشاءاللہ کہ برقع پہن کر میدان میں ٹیکے لگائے جا رہے ہیں، برقع پہن کر میدان میں ہندوؤں کی پوجا میں شریک ہوا جا رہا ہے، اتنے زیادہ متحد ہو گئے۔ تو یہ اگر صرف اتحاد رہے گا، اطاعت رسول نہیں رہے گی، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اسی طرح اطاعت رسول ہے، اتحاد نہیں، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ آپ نمازیں پڑھیے، تہجد پڑھیے، لمبی لمبی داڑھی رکھ لیں، صافے باندھیں، امامے باندھیں، جبے قبے پہن لیں، روزے رکھیں، چلے میں جائیں، سب کچھ کریں، لیکن آپ کے درمیان اتحاد نہیں ہے، آپ ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، آپ کا دل پاک و صاف نہیں ہے، آپ کے اندر دوسروں کے متعلق بغض ہے، عناد ہے، اور آپ فرقہ وارانہ لڑائیوں میں مبتلا ہیں، اللہ کی مدد نہیں آئی۔ یہی اللہ کی سنت ہے، وَلَا تَنَازَعُوا، جتنے نیک ہو جائیں آپ۔ لیکن جب ان دونوں چیزوں کو ہم جمع کر لیں گے میدان جنگ میں، چاہے وہ میدان جنگ کسی بھی فیلڈ میں ہو، کسی بھی فیلڈ میں وہ جنگ ہو رہی ہو باطل کے ساتھ، علمی اعتبار سے، عسکری اعتبار سے، فکری اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، کوئی بھی جنگ ہو، اگر آپ نے اطاعت رسول اور اتحاد کو جمع کر لیا تو اللہ کی نصرت کے ہم مستحق ہوں۔ یہی چیز صحابہ کرام کے اندر پائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اسی طرح تیار کیا، ایثار، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، آپس میں ایسا اتحاد، ایسی محبت کہ خود بھوکے ہیں، کھانے کے لیے صرف ایک آدمی کا کھانا ہے، سامنے والا شخص آ گیا کھانا مانگنے کے لیے،